الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام مومنین اپنی آمادگی کے لیے اور تمام شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جیسا کہ برادر نے موضوع کا اعلان بھی فرمایا کہ موضوع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان چند روز میں جو حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شب قدر موضوع ہے، اور اسی کے ذیل میں اسی کے ضمن میں انشاءاللہ سورہ مبارکہ قدر جس کی ہم نے تلاوت بھی فرمائی، کوشش کریں گے کہ اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ سورہ مبارکہ قدر کہ ہم اس کی جانب آئیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی جانب آئیں میں مختصر سا قرآن کی اہمیت کے حوالے سے مختصر سی آپ کی خدمت میں چند عرائض طالب علمانہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے کا اصل ہدف قرآن ہے۔ روزہ اس مہینے کا مقصد نہیں ہے، روزہ واجب عمل ہے جو ہم نے انجام دینا ہے، لیکن روزہ ہمیں رکھوایا قرآن فہمی کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے خدا نے روزہ رکھوایا ہے۔ یعنی اس روزے کی حکمت یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس صبح سے شام تک بھوکے رہیں، اور ایک مثلاً کوئی جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ہم عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں۔ روزہ عادتوں سے نکل کر ارادے کا سفر ہے، یعنی عادتوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ ہم جو عادتوں میں پڑ گئے ہیں انہی عادتوں سے نکالنے کے لیے خدا نے ہمیں روزہ دیا ہے کہ الحمدللہ پہلا عشرہ ماہ رمضان کا گزر چکا ہے، اب یہ دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں ماہ رمضان کے، کہ آئمہ ہمارے خصوصاً امام چہارم امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، اس ماہ کا استقبال ایک تمثیل ہے، مثال ہے، روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ امام چہارم اس مہینے کا استقبال ایسے کرتے تھے، یعنی خوشی و مسرت امام چہارم کی اس مہینے کو جب یہ آتا تھا ماہ رمضان تو ایسے ہوتی تھی جیسے لباس عروسی میں دلہن کو سجا کے گھر لایا جاتا ہے، یعنی اتنی خوشی و مسرت آئمہ کے چہرہ مبارک پہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ مہینہ جانے لگتا تھا، جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، اس مہینے کا جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے چہرے پر اس طرح غم ہوتا تھا جیسے کسی کے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا، یعنی اس عالم میں غمگین ہوتے تھے۔ کیونکہ کس وجہ سے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ معرفت کے اس درجے پر تھے کہ ان کو معرفت تھی کہ ہم کس مہینے میں آئے ہیں، ان کو اس ماہ کے یوم و لیل کی معرفت تھی، اس ماہ کے ساعتوں کی، اس ماہ کے لحظوں کی معرفت تھی۔ ہمیں معذرت کے ساتھ کیونکہ معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں کہ آپ نے یہاں سنا ہوگا، گزشتہ جو علماء نے خطاب کیا اس میں خطبہ شعبانیہ میں سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس ماہ کے اندر جو خطبہ شعبانیہ دیا گزشتہ ماہ کے اندر، اس میں بیان کیا کہ اس مہینے کی ساعتیں اور ایک ایک لحظہ عبادت ہے، یعنی ایک جو ہم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں اس مہینے میں،
روزہ دار کی سانسیں لینا بھی عبادت میں شمار کیا ہے خدا نے، یعنی اتنا لطف و کرم اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں۔ لیکن کیوں ہے یہ مہینہ، کس لیے رکھا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ دروس کے اندر بیان کروں گا کہ نازل کا معنی کیا ہے، کیونکہ جو سورہ قدر ہم نے تلاوت فرمایا اس کے اندر نزول کا معنی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے اس کی آئندہ درس کے اندر۔ اب میں یہاں پر بس یہ مختصر سا بیان کروں کہ قرآن فہمی کا یہ مہینہ ہے، قرآن سمجھنے کا ہے، قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کا مہینہ نہیں ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا ایک وہ کلچرل ایک ماحول ہے نا کہ ہم نے قرآن جلدی سے ختم کرنا ہے، لیکن نا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ ایک آیت پڑھیں لیکن تفکر کے ساتھ سمجھ کے اور اس پر عمل کریں، اس کو دیکھیں وہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ کیونکہ میں قرآن کی اہمیت کے حوالے سے بس 2 جملے عرض کروں گا، میں تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور آج قرآن کو کس طرح ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کے ساتھ میں ایک مختصر سی تاریخی واقعہ پڑھتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ دین اسلام کے ساتھ جو ایک المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام 2 طریقے سے آلودہ کیا گیا، آلودگیاں اسلام میں ڈالی گئیں 2 طریقوں سے۔ اب میں یہ واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کے درمیان میں قرآن کی اہمیت سمجھ آئے کہ قرآن کیا ہے۔ دین اسلام 2 طریقے سے آلودہ ہوا، ایک محسوس طریقہ ہے اور ایک غیر محسوس طریقہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ مطلب بڑا اہم ہے، محسوس اور غیر محسوس۔ محسوس طریقہ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلامی املاک جلائیں، اسلامی کتب جلائیں، مسلمانوں کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، دانشوروں کو قتل کیا، اہل قلم کو قتل کیا، یہ اسلام کا نقصان ہوا۔ اسلام کی یعنی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا گیا، یہ اسلام کا محسوس طریقے سے اسلام کو مثلا نقصان پہنچایا گیا، یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا وہ تھا غیر محسوس۔ وہ غیر محسوس اس لیے تھا کیونکہ وہ عوام کو محسوس نہیں ہوا، عوام کو پتہ بھی نہیں چلا اسلام کو نقصان ہوا۔ کیسے؟ وہ غیر محسوس طریقہ تھا اسلامی تعلیمات اور احادیث کے اندر تبدیلیاں، احادیث کے اندر تبدیلیاں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، واقعہ بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں نے تبدیلی احادیث کے اندر 2 طرح سے کی ہیں، بعض کی نیت صاف تھی اور بعض نے جان بوجھ کر تبدیلی کی۔ اب میں یہ توجہ سے سنیے گا، نیت صاف تھی، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ بعض کے ذہن میں یہ مثلا ہمیں ملتا ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اسلام کے اندر اگر ہم کوئی حدیث مثلا جیسے میں آپ کو ایک عوامی رجحان بتاتا ہوں جو آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر کسی کی مدد کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ جائز ہوتا ہے، یہ بہرحال یہ ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم دین کی نگاہ سے دیکھیں تو دین جھوٹ کا سہارا بالکل بھی لینے کو نہیں کہتا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے۔ سچ حق ہوتا ہے، سچ حق ہے نا، اور جھوٹ باطل ہے۔ تو آیا مجھے بتائیں حق اتنا کمزور ہے کہ حق کے نفاذ کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے؟ باطل کا سہارا تو نہیں لے سکتے نا، حق کے اندر خود اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے ہم باطل کا سہارا نہ لیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اسلام کے ساتھ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو مثلا تبدیلیاں کی حدیثوں کے اندر، جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ نے رسول اللہ کے نام سے یہ حدیث کیوں ڈالی، اہل بیت کے نام سے یہ حدیث کیوں ڈالی، فلاں امام کے نام سے کیوں ڈالی، تو ان کے تاریخ میں ہمیں یہ اعتراف بھی ملتے ہیں، انہوں نے کہا اس وجہ سے تاکہ کسی مسلمان اور مومن بھائی کی مدد ہو جائے، ان کا یہ جواز تھا۔ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء جانتے ہیں، عوام میں اتنا مشہور، غالباً سنا ہوگا آپ نے بھی، کوئی زیادہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہ سنا ہوگا۔ ایک شخص تھا عکا کا رہنے والا، عکا ایک جگہ تھی، عرب علاقہ تھا، عکا کا رہنے والا۔ بعد از رسول اللہ کی جب رحلت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، تو یہ عکا کا رہنے والا تھا، بزنس مین تھا، پیاز فروش تھا، پیاز بیچتا تھا اور بڑا تاجر تھا۔ یہ آیا مکہ میں۔ اب جیسے یہ مکہ میں آیا، مکہ میں
اب یہ آیا، اس کو نقصان ہو رہا تھا مکہ کے اندر، اور مکہ میں اب کیونکہ پیغمبر اکرم کا دور نہیں تھا، مکہ کے جو گورنر تھے وہ جناب ابو ہریرہ تھے اس وقت، مکہ کے جو گورنر تھے وہ ابو ہریرہ تھے۔ اب یہ مسلمان تھا، مومن تھا، اس اور بزنس مین بھی تھا، تاجر تھا، اس کا نقصان ہو رہا تھا، اس کی پیاز نہیں بک رہی تھی، اس کی پیاز بک نہیں رہی تھی۔ یہ آیا گورنر مکہ کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا گورنر مکہ کو کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اور میری ایک مشکل ہے، اس کو آپ اگر حل کر دیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے بولا کہ بتائیے کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ میں عکا کا رہنے والا ہوں، بزنس مین ہوں، پیاز فروش ہوں، پیاز لے کر آیا ہوں، کافی پیاز ہے میرے پاس، لیکن وہ پیاز بک نہیں رہی ہے، وہ پیاز بک نہیں رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنی پیاز بیچنی ہے۔ اب یہ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، اگلے دن آپ آئیے گا میرے پاس، کیونکہ اگلا روز تھا جمعے کا روز۔ انہوں نے بولا جمعے میں آپ نماز جمعہ میں شرکت کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، یہ آ گئے، اگلے دن آئے نماز جمعہ، کیونکہ گورنر مکہ نے پڑھانی تھی۔ گورنر مکہ نے جب نماز جمعہ پڑھائی تو اس وقت انہوں نے ایک حدیث، جو معاذ اللہ رسول اللہ سے یہ حدیث نہیں تھی، انہوں نے اس وقت ایک حدیث رسول اللہ سے منسوخ کر کے پیش کر دی۔ رسول اللہ کی نہیں تھی، جملے رسول اللہ کے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک مومن اور مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے گی، تو چلو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم یہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے، خطاب کے لیے جمعے کا خطبہ دیا، اور اس میں کہا انہوں نے، اب توجہ سے سنیے گا، یہ میں مثال کے طور پر یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح تبدیلیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مکہ میں بیٹھ کر عکا کی پیاز کھائے گا، رسول اللہ نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہے، اس پہ جنت واجب ہے۔ اب اندازہ کریں ایسے پیاز بکی، لوگوں نے چھلکے بھی نہیں چھوڑے، فوراً ان کا مسئلہ حل ہو گیا، پیاز بک گئی۔ اب یہ مسئلہ تو حل ان کا ہو گیا، ظاہری طور پہ اس وقت ہو گیا، لیکن کتابوں میں یہ حدیث چل پڑی، پھر کتابوں میں تو چل پڑی نا، لیکن حدیث نہیں تھی۔ اب اسی طرح یہ ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے تبدیلی اسلام کے اندر۔ اب آئیں، یہ سارے واقعات تشیع کے اندر بھی ہوئے، تشیع کے اندر بھی ائمہ کے نام سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حدیثیں گڑھی۔ اب آئیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، ایک عالم تھا، لیکن زرپرست تھا، درباری تھا، بادشاہوں کو خوش کرنے والا تھا۔ عباسی خلیفہ کا دور تھا، مہدی عباسی، منصور دوانقی کا پوتا ہے مہدی، مہدی عباسی کا دور تھا۔ مہدی عباسی مشہور تھا، تاریخ میں مشہور ہے مہدی عباسی، یہ کبوتر باز تھا، کبوتروں کا شوقین تھا، پرندوں کا۔ اب یہ میں ایک اور مثال دے رہا ہوں، دیکھیں حدیثیں کیسے تبدیل کی گئی ہیں غیر محسوس طریقے سے اسلام میں تبدیلیاں۔ توجہ سے سنیں، یہ آیا، یہ بادشاہ کے دربار میں، اس نے جب دیکھا، اب یہ عالم تھا، زرپرست تھا، لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ پرندوں سے کھیل رہا ہے، خوش ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ سے اجر و انعام لینے کے لیے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک حدیث گڑھی۔ وہیں پر اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں نے مطلب کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ نہیں ہے کوئی افضل کام، لیکن میں پہلے اصل حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اصل حدیث یہ تھی کہ نہیں ہے کوئی افضل کام سوائے نماز کے، الا الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ اصل حدیث یہ تھی کیونکہ رسول اللہ نے اس وجہ سے کہی تھی کہ بہت سارے، جب نماز کا حکم آیا تھا، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نماز کے وقت دیگر کاموں کو ترجیح دینے لگے، تو پیغمبر اکرم نے بولا کہ نہ، جب اول وقت نماز کا ہو تو اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی کام اس کو ترجیح نہیں دینی۔ بہرحال توجہ سے سنیں، انہوں نے کہا نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا، اصل حدیث کیا تھی؟ نہیں ہے کوئی افضل کام سوائے نماز کے۔ انہوں نے یہ بادشاہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا بادشاہ خوش ہو جائے گا، اگر میں بادشاہ کو خوش کروں تو مجھے انعام ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا معاذ اللہ، اب یہ حدیث سنیں جو گڑی، جو یعنی حدیث کو چینج کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے کوئی افضل کام الا الطائر، سوائے پرندے بازی کے۔ آخر میں جو لفظ تھا الا الصلاۃ، اس کو تبدیل کر دیا، الا الطائر ڈال دیا۔ یعنی اب بتائیں مجھے، یہ کتابوں میں یہ حدیثیں چل پڑی ہیں، عوام کو تو پتہ بھی نہیں چلا نا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، کیسے الفاظ تبدیل کیے، کیسے معانی تبدیل کیے۔ بس توجہ سے سنیں، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، پھر ہم قرآن کی جانب آئیں گے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کی اہمیت کیا ہے،
قرآن کیا چیز ہے؟ توجہ سے سنیے گا، قرآن کلام اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں دو طریقے سے تبدیلیاں ہوئی اسلام میں، یا دو طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچا، محسوس اور غیر محسوس۔ اب توجہ سے سنیں، پانی جب چشمے سے نکلتا ہے، آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جوانان کے لیے دے رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ پانی جب چشمے سے نکلتا ہے بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، پھر وہ بہتا ہوا نہر کے اندر آتا ہے۔ نہر کے اندر جب پانی آتا ہے تو نہر میں دو طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے، وہ بھی پانی بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک محسوس اور ایک غیر محسوس۔ محسوس طریقے سے پانی ایسے آلودہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچرا ڈال دیں، نہر میں پانی بہ رہا ہے، کچرا ڈال دیں، اب جیسے کچرا وغیرہ ڈالیں گے نظر آ جائے گا کہ پانی آلودہ ہو گیا۔ لیکن ایک اور غیر محسوس طریقہ ہے۔ اب بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میڈیکل یہ کہتی ہے کہ بعض جسم پہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں بعض انسانوں کو کہ وہ پانی میں جب نہاتے ہیں، غوطہ خوری کرتے ہیں، نہر میں جب غوطہ خوری کرتے ہیں یا حوض و تالاب میں جب غوطہ خوری کرتے ہیں تو ان کے بدن سے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نکل کے پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ اب وہ مجھے بتائیں، جراثیم کسی کو نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ مائکروسکوپ ہوگا تو پھر ہم جراثیم دیکھیں گے۔ اب پانی دو طریقے سے آلودہ ہوا، ایک اوپر کچرا ڈالنے سے ہوا، دوسرا جراثیم اس کے اندر شامل ہو گئے، جراثیم شامل ہو گئے۔ ایک بیمار انسان جب اس نے غوطہ خوری کی، جب غوطہ خوری کی باہر نکلا تو اس کے بدن کے جراثیم پانی میں چلے گئے۔ اب ہمیں نہیں پتا پانی میں آلودگی آ گئی، لیکن پانی کو صاف شفاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، ابھی بھی گھبرائیں نہیں، فلٹر پلانٹ موجود ہیں۔ اب یہ یورپ کے اندر ہوتا ہے، بعض بڑے بڑے شہر ہیں یورپ کے اندر، اب یہاں تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن یورپ کے بعض ایسے ویسٹرن کنٹریز ہیں، ویسٹ کے بعض ایسے ملک ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں، پانی بہتا ہوا آتا ہے، ان سے چھن کر پھر شہر میں آتا ہے۔ یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کی حکومت نے یہ کام کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے کہ وہاں پہ فلٹر پلانٹ شہر کے باہر لگائیں، پانی اس میں سے چھن کے آتا ہے اور پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، دو طریقوں سے پانی آلودہ ہوا، محسوس اور غیر محسوس طریقے سے، لیکن فلٹر پلانٹ لگا کے پانی صاف شفاف ہو گیا۔ اب یہ تو مثال تھی، اب آئیں مطلب کی جانب، توجہ سے سنیے گا، اب مطلب کی جانب آئیں۔ اسلام کے اندر دو طریقے سے نقصان پہنچے اسلام کو، محسوس اور غیر محسوس۔ محسوس طریقہ کیا تھا؟ اسلامی املاک جلانا، علماء قتل کرنا، زعماء کو مارنا، اسلامی کتابوں کا نقصان کرنا، اور دوسرا طریقہ حدیثوں کو تبدیل کرنا۔ محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے، دونوں طریقوں سے اسلام میں تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے ایک فلٹر پلانٹ ایسا رکھا کہ امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں حدیثوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں ہے، تو امام رضا نے بتایا کہ سنو، وہ حدیث جو قرآن سے مل جائے مان لینا ہماری ہے، نہیں ملے تو رد کر دینا، وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام آلودہ ہوا، لیکن اسلامی تعلیمات کو پاکیزہ کرنے کا فلٹر پلانٹ جو اللہ نے لگایا، اس فلٹر پلانٹ کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن، اس کی آیات، اس کے الفاظ ایک ایک ہدایت ہے، ایک ایک ہدایت ہے۔ بس توجہ سے سنیں، قرآن، یہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ یہ میں نے ساری مثال اس لیے دی ہے کہ کسی بھی عصر میں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن آج ہو بہو ہمارے پاس ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن توجہ سے سنیں، اسی مہینے میں خدا نے ہمیں کیا دیا؟ لیلۃ القدر بھی دی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ خاص لطف الہی ہے، خاص لطف ہے۔ یہ مہینہ آپ نے سنا ہوگا دروس کے اندر کہ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے کہا رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے، یہ لطف الہی ہے۔ میں انشاءاللہ پھر وضاحت کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، نزول سے کیا مراد ہے۔ آیا نازل ہونے سے یہی مراد ہے کہ جبرائیل آتے تھے اور پیغمبر اکرم کو آ کر ایک صفحہ دیتے تھے یا کوئی تختی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں پر بہرحال مترجمین، یہاں پر مفسرین نے
مختلف تفاسیر ہیں جو مفسرین نے کی ہے. انا انزلنا، انزال، میں انشاءاللہ انزال کے معنی عرض کروں گا، اگر میں نے ابھی کھولے تو شاید پھر جو ہے وہ وقت محدود ہے اور پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بس اتنا سن لیں. نزول کا معنی میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھا رہا ہوں، ابھی جواب اس کے نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو ملیں گے. نزول، انزال، یہ سارے الفاظ جب ان کی وضاحت ہوگی نا کہ نازل ہونے سے مراد کیا ہے. نازل اوپر سے نیچے آنے کو تو کہتے ہیں، لیکن انزال بعض اوقات نزول، تنزیل، یہ تین الفاظ یاد کر لیں، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے. نزول، انزال، تنزیل. کیونکہ قرآن کے بارے میں ہے نا کہ قرآن تدریجاً بھی نازل ہوا اور ایک ساتھ بھی. ایک ساتھ کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر اکرم پہ. اور تدریجاً کس کے لیے؟ امت کے لیے، تدریجاً. اس لیے انشاءاللہ پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے اگلے درس میں کہ نزول، تنزیل اور انزال. نزول کا معنی اوپر سے نیچے آنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اوپر سے نیچے آنے سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آ کر رسول اللہ کو ایک صفحہ پڑھاتے تھے، ایسے نہیں ہے، بلکہ نزول کا اصل معنی یہ ہے کہ قرآن امت کے سمجھنے کے قابل بن گیا. کیونکہ یہ جس عالم میں تھا، کس عالم میں تھا؟ یہ عالم، کون سے عالم میں تھا؟ اس عالم میں، ملکوت میں. اس عالم سے کہاں آیا؟ یہ عالم شہود میں. دو توجہ سے سنیے گا، یہ ہے عالم شہود، اور گزشتہ جو پچھلا ہے وہ ہے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں اسے، عالم غیب بھی کہتے ہیں. وہاں سے یہ قرآن یہاں آیا ہے. جب وہاں تھا یعنی لوح محفوظ، جس کو عام لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح محفوظ پر یہ قرآن عام عوام کے سمجھنے کے، عام عوام کے درک کرنے کے قابل نہیں تھا. پھر خدا کا لطف کیا ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ کا لطف کیا ہوا کہ خدا نے اس کو آسان بنا دیا. اور قرآن آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے. جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور نبی کریم فرماتے ہیں یبعث علی الشریعہ، میں مبعوث ہوا ہوں جو شریعت لے کر آیا ہوں. یہ جو شریعت لے کر رسول اللہ نے فرمایا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، یہ شریعت کیا ہے؟ السمح والسہلہ. توجہ سے سنیے گا، رسول اللہ نے بولا یہ شریعت، دو شریعت کے رسول اللہ نے شریعت اور دین کو کہا، دو صفات رسول اللہ نے بیان کی، السمح والسہلہ. یعنی ایک یہ کہ یہ درگزر کرنے والی اور نرمی سے پیش آنے والی شریعت ہے، اور دوسرا آسان دین ہے، آسان شریعت ہے. اسی لیے قرآن آسان ہے، لیکن اس قرآن فہمی کے لیے میں انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ قرآن فہمی کے لیے ہمیں پھر کیا چاہیے. آج ہمارے قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا، یہ سارے مسائل پھر ہم دیکھیں گے. کیونکہ قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کی شناخت ضروری ہے. نازل کا معنی یہ ہے کہ قرآن اب سمجھنے کے قابل ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں جیسے ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ آغا صاحب ذرا نیچے آئیں، تو نیچے آنے سے مراد کیا ہوگی کہ اپنی گفتگو کا لیول نیچے لائیں تاکہ عام عوام کے سمجھ آئے. یہی کہیں گے نا آپ. اسی کو نزول کہتے ہیں، نازل اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو لوح محفوظ پر تھا، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرون کے اور کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا، سوائے ان مطہرون کے کوئی بھی اس کو درک نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ کا لطف یہ ہوا کہ پھر خدا نے اس کو نازل کیا. نازل یعنی اب قرآن عوامی سطح کے مطابق بن گیا ہے. اب رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ جبرائیل آ کر کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل پیغمبر اکرم کو، دو جملوں میں سنیے گا، بس پھر آپ کے میں درس یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، دو جملوں میں سنیے گا. حضرت جبرائیل کے بارے میں نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو جبرائیل آ کر پڑھاتے تھے، رسول اللہ کو جبرائیل آ کر پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آج ہم یہ لائیں، یہ پڑھ کے سنائیں. نا، رسول اللہ کو حضرت جبرائیل آ کر پڑھاتے نہیں تھے، بلکہ بتاتے تھے کہ
آپ کے قلب نورانی میں فلاں آیت ہے وہ پڑھ کر عوام کو سنا دیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل آ کر کہتے تھے کہ آپ مثلا جبرائیل آ کر کوئی، جیسے آج آپ نے دیکھا ہے نا کوئی صفحہ لے کے آئیں. آج جو ہمارے پاس صفحات میں قرآن موجود ہے تو قرآن صفحات میں تھوڑی نازل ہوا ہے، بلکہ حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم کو حکم الہی یہ دیتے تھے کہ آپ کے قلب نورانی میں جو قرآن موجود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث رسالت کیا، اور آپ کے قلب نورانی یعنی ذہن میں، حافظے میں جو قرآنی آیات ہیں اس میں سے یہ آیت پڑھ کے بتا دیں، یہ آیت پڑھ کے بتا دیں. اس کو کہتے ہیں نازل ہونا. بس انشاءاللہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. نازل، نزول، تنزیل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اور شب قدر کہ شب قدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ کب نازل ہوا، یہ کون سی رات ہے کہ جس میں نازل ہوا. اب انشاءاللہ ایک سوال میں اٹھا کے جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ بعض مفسرین نے اس پہ بھی کہا کہ یہاں نازل سے مراد کیا ہے. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن کا نام نہیں لیا، بس کہا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اب وہ کیا چیز ہے جو شب قدر میں آئی ہے؟ یہ قرآن کے راز و رموز ہیں، یہ دین کے راز و رموز ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. وہ کیا چیز ہے جو شب قدر میں آئی ہے؟ کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انا انزلنا، یہی ہے وہ جس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. کس کو؟ بھائی خدا کہتا اس کتاب کو تو سمجھ آ جاتا قرآن، خدا کہتا قرآن کو تو سمجھ آتا قرآن، کہا اس کو. اب میں انشاءاللہ پھر وہ اب بہرحال اترنے کے بعد نہیں پوچھنے لگیے گا کہ آج ہی بتا دیں سارا. اب اترنے کے بعد ہم نے جانا ہے نماز پڑھ کے، تو اگلے درس میں پھر بیان کریں گے کہ وہ کیا ہے جو شب قدر میں نازل ہوا. آیا قرآن ہی ہے یا پھر وہ کیا چیز ہے؟ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. انشاءاللہ تمام اجتماعی دعا جو ہوگی انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ہوگی، آغا صاحب کرائیں گے. بس تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند محمدی صلوات پڑھی.